جو پیغام سارے مسلمان بھائی اور بہنوں کے سامنے دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. امت کے علماء اور امت کے ذمہ داران جو فیصلہ کریں گے اس کے حساب سے سارے لوگوں کو ماننا چاہیے اور اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اس کے بجائے چونکہ مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور اگر میں نے کچھ علماء کی کچھ باتوں کو، علماء کے بعض اقوال کو میں نے زیادہ صحیح سمجھا اور میری نظر میں قرآن و حدیث کے دلیل کی روشنی میں کوئی بات اگر ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بستی والوں سے اس مسئلے میں اختلاف کروں اور ایک فتنہ برپا کروں. اجتماعی مسئلے میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ عید منانی چاہیے. اس کے بجائے اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے اور امت میں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسئلے کو لے کر گویا سارے مسائل یہی ہیں اور سارے مسائل یہی آ کر رکتے ہیں. جو لوگ ایسے مسائل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اس سے اہم مسائل چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں. کیونکہ یہ بات اس وجہ سے بھی ضروری ہوئی کہ میری طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ میں توحید رؤیت ہلال کا قائل ہوں اور میں مصلحتاً خاموش ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پر عمل کرنا یا لوگوں سے کٹ کر عید منانا ایک مصلحت کی بنیاد پر ہے، ورنہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ میری رائے ابھی بھی وہی رائے ہے کہ جیسا کہ میں اس سے پہلے اعلان کیا تھا اور جس سے پہلے کئی پروگراموں میں نے بتایا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ چاند نظر آ گیا اور رؤیت ہلال ثابت ہو گیا شرعی لحاظ سے اور خبر مل گئی تو ہونا تو یہی چاہیے کہ سارے علماء مل کر اس کو قبول کریں اور اس پر اتفاق کریں اور سب مل کر عید منائیں. لیکن جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اور بستی والے اس کو قبول نہیں کر لیتے اس وقت تک بستی والوں سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا موقف پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. اور لہٰذا میں جو حضرات میری تقریروں کو، میرے بیانات کو سن کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی دنیاوی مصلحت کی بنیاد پر میں نے لوگوں کے ساتھ عید منائی ہے، جبکہ خبر تو ثابت ہو گئی کہ چاند نظر آ گیا، اگر کسی کی یہ رائے ہے تو یہ غلط رائے ہے. دنیاوی مصلحت یا کسی دنیاوی مقصد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور یہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم ایسا کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں.